سو ام ایمن دودھ پلاتی ہیں، سویبا دودھ پلاتی ہیں، سرکار کی والدہ نے سب سے پہلے، جناب آمنہ بنت وہب نے سب سے پہلے دودھ پلایا. تو اب دائیا کی باری آنی. سو ایک تو ہم نے رضائی مائیں اس میں بتائی رسول اللہ کی. عمومی تاثر یہ ہے کہ صرف حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا، ایسا نہیں ہے. دوسری بات، حلیمہ سعدیہ آئی ہیں، وہ پہلے اس خاندان میں یہ خدمت انجام دے چکی ہیں. جی بالکل بالکل. اب یہاں آ کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ پوتا تو ہوا ہے عبد المطلب کے گھر، لیکن بیٹا جو پیدا ہوئے یتیم ہے. جی اچھا، بالکل ہیومن سائیکالوجی یا کیوں دودھ پلاتی ہے. یعنی دیکھیں، ایک بچے کو دودھ پلانا اور 2 بچوں کو دودھ پلانا، ان کو پالنا آسان نہیں ہے. اگر عرب رئیس سردار اپنی بیویوں کو ایز آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈبل ایفرٹ کرنی پڑی ہے. جی بالکل. جی رخسانہ، آپ نے پچھلی نشست میں سوال پوچھا تھا کہ ماں بچے کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہے. اگر دادی کے گھر میں ہو تو ماں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جتنی دیر دادی سنبھال لے گی نا اس کی، مجھے سکون مل جائے گا. اچھا جی. اور اگر وہ دادی خیال کرتی ہو اپنی بہو کا، بیٹی کا، بہن کا، جو بھی گھر میں خاتون ہے، تو وہ میکسیمم کوشش کرتی ہے کہ اس کو آرام مل جائے. ایک دوسری یہ کلچر ہے. جب آپ کو میں پاکستانی کلچر، انڈیا کلچر، دوسری بیوی برداشت ہوتی ہے کسی سے؟ سوتن نہیں برداشت ہوتی کسی سے. جی عرب میں بڑے آرام سے برداشت ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد کی بھی 4 بیویاں تھیں، 3 بیویاں تھیں. جی میری بھی ہیں، میرے بھائی کی بھی ہیں، میری بہن جس گھر گئی ہے یا جا رہی ہے اس کی بھی ہیں، اور میری والدہ جس گھر سے آئی تھی وہاں پہ بھی میرے نانا کی 2 3 4 بیویاں، جو بھی جہاں کا کلچر. سو ان کو عجیب نہیں لگتا. ہمارے یہاں کوئی دوسری شادی کر لے، پورے محلے، شہر، آفس، اس کا نام ہی ہوتا ہے وہی ہے جیسے 2 بیاں نے، جنہیں 2 بٹیاں نے. نہیں. سو کلچر بھی. تیسرے، آپ کو کوئی چیز اچھی یا بری کیسے لگتی ہے؟ جس طریقے سے آپ پلتے بڑھتے ہیں وہ آپ کے اوپر انفلوئنس کرتی ہے. اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بچہ میرے پاس واپس آ جانا ہے، اور جب آنا ہے صحت مند ہوگا. میں اگین بغیر نام لیے، میں ماؤں کے ڈائلاگ بڑے کامنلی سنتا ہوں، میرا بچہ کب چلے گا. وہ چلتے پھرتے بچوں کو دیکھتی ہے نا، اور بچہ گود میں اٹھایا آتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، بچہ رو رہے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، بچہ انکمفرٹیبل ہے. آپ شادی پہ گئے ہیں، اگر ہسبینڈ کمپرومائزنگ نہیں ہے، سپورٹنگ نہیں ہے، تو آپ کو اس نے، یعنی آپ سے مراد فیمیل کو، اس نے بچے بھی پکڑائے ہوئے ہیں، اس نے ان کو بھی مینج کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اور رشتے داروں کو بھی ملنا ہے. اور اگر کہیں ہسبینڈ سپورٹو ہو تو وہ کہتا ہے اچھا تم پہلے کھانا کھا لو، میں پکڑ لیتا ہوں، یا میں پہلے کھانا کھا لیتا ہوں، تم اب میں نے کھانا کھا لیا، یہ تم میرے حوالے کرو، اب تم سکون سے کھانا کھا لو. زندگی آسان ہو جاتی ہے. سو یہ ریلیٹیولی کلچرل تہذیب، روایات اس میں بڑا. ویسے مجھے اس کا جو جواب محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کہ آپ نے بھی بات کی، کلچرل ایک ٹریننگ تھی ان کی، کہ مائیں مجھے لگتا ہے سائیکولوجیکلی پریپیئرڈ تھیں کہ ان کے بچوں نے وہی دیکھا ہے نا، دیکھا ہے میں نے کیا ہونا ہے. جی 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 چلیں ایک اور لے لیں. ہمارے کلچر میں جب بہو آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اب سارے گھر کی ذمہ داریاں اس پہ ہیں. نہیں. اچھا وہ بھی آتی ہے نا بیچاری، جس نے گھر میں کبھی انڈا نہیں بنایا ہوتا، ماں پہ بڑی لاڈ کے ساتھ وہ پلی بڑی ہوتی ہے، ماں اسے کہتی رہتی ہے تم نے مجھے شرمندہ کرانا ہے، نہیں تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا. وہ نہیں مانتی، چونکہ ماں کے ساتھ اس کی لاڈ یا اس کا خیال یا پیمپرڈ ہونا چل جاتا ہے. وہی بچی فون پہ، آج کل کے زمانے میں فون پہ پوچھ رہی ہوتی ہے یہ چاول کیسے بوائل کرنے ہیں، اور اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے چاول بنانے ہیں. بچیاں یوٹیوب پہ کھول لیتی ہیں، سارے کو سیکھ لیتی ہیں، بالکل یوٹیوب ایک سہولت آ گئی، سے پوچھ لیتی ہیں، ایک سہولت آ گئی. ہم اس کی تو بات اس وقت نہیں کر رہے نا کہ سورس آف، پہلے زمانے میں کیا ہوتا ہے کوک بک ملتی تھی، آج یوٹیوب پہ سارا کچھ مل جاتا ہے، ماں کو فون کر لیتے ہیں. بات یہ نہیں ہو رہی، بات کیا ہو رہی ہے کہ وہی بچی بڑی ذمہ داری سے پورے خاندان کو سرو کر رہی ہوتی ہے. چونکہ کلچر ایسا ہے. ویسٹ میں جا کے دیکھیں، وہ کہتی ٹاک ٹو می، تم نے اپنے برتن دھونے ہیں، میں نے اپنے برتن دھونے ہیں. نہیں، زندگی چل رہی ہے ان کی بھی، بڑے مزے میں چل رہی ہے. سو یہ کلچر سے
یا تہذیب روایات سے چیزیں. اب بات کیا ہے کہ عرب میں رواج یا روایت یہ ہے کہ بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے دائیا، اور دائیا کسی گاؤں سے آتی ہے. اور دوسری طرف اچھا یہ اکنامک سائیکل بھی ہے، یہ صرف سہولت یا ایز آؤٹ کرنا نہیں ہے. اب ہے کیا علاقوں میں مختلف گاؤں میں خواتین ہیں، ان کے ہاں بھی اولاد ہوئی ہے، سو وہ دودھ اپنے بچوں کو پلا رہی ہیں. تو وہ اس وقت اپرچونٹی دیکھتی ہیں کہ میں نے دودھ تو اپنے بیٹے کو بیٹی کو پلانا ہی پلانا ہے نا، اور اگر اس کے ساتھ میں ایک اور بچے کو بھی دودھ پلا لوں اور اس کے اگینسٹ مجھے کنسیڈریشن مل جائے، مجھے پیسے مل جائیں، کائنڈ مل جائے، غلہ مل جائے، اونٹ ریوڑ بکریاں مل جائیں، ویلیویبل مل جائیں، تو میرے گھر کا نظام بھی اچھا چل جائے گا. سو یہ دونوں کی ایک دوسرے کو سپورٹ ہے. جی یعنی وہ جو رئیس ہے وہ بچہ بھیج رہے ہیں اس دائیا کے پاس جی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، جی اور اس دائیا کو جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے کے پاس ایک فیسلٹی آ گئی کہ وہ ایک اور بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے گھر کی انکم یا جی خوشحالی میں بدلے گی. جی اچھا اب ہوتا کیا ہے، نیچرل ہے، کچھ بچے جنوری میں پیدا ہوں گے، کچھ فروری میں پیدا ہوں گے، کچھ مارچ میں پیدا ہوں گے. نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. جی اگر یہ مکہ میں ایسے چل رہا ہے تو مختلف گاؤں اور شہروں میں بھی ایسے چل رہا ہے. تو وقتاً فوقتاً چھوٹے شہروں سے یا چھوٹے گاؤں سے خواتین کا ٹولہ آتا تھا جی مکہ جیسے بڑے شہر میں، اور وہ اس نیت سے خیال سے آتے تھے کہ ہم جائیں اور رئیسوں کے گھر جائیں اور اگر ہمیں ان سے کوئی بچہ مل جائے تو اس بچے کو ہم لے آئیں. آج بھی ہم جب کوئی ملازم رکھتے ہیں تو جب سے یہ تنگی زیادہ ہوئی ہے کہ ڈیمانڈ ملازموں کی زیادہ ہوگی، یہ ملازم کم ہے، تو لوگ ایڈوانس دے کے اس کو پہلے ایڈوانس دیتے ہیں کہ یہ پیسے رکھ لو، یہ بچہ یا بچی ہمارے پاس کام کے لیے بھیج دو، ملازم کے طور پہ بھیج دو. اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. سو 571 میں جی ربیع الاول میں 10 دائیاں جی حدیبیہ کے قریب شہتا گاؤں ہے، جی شین حلوے والی ہے توئے ہے، وہاں سے اسی نیت سے مکہ آئی ہیں. اور یہ پہاڑی گاؤں ہے. پہاڑی گاؤں ہے، اور ایک یہ نہیں پہاڑ ختم ہوتے ہیں، ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسرا سبزہ ہے. یعنی یہاں پہ آ کے نا مکہ کے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں، میدان شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ دونوں کا مکسچر ہے، پہاڑ بھی ہیں یہاں پہ ایک طرف، دوسرا میدان بھی ہے. کیونکہ میں اس کو امیجن کرنا چاہ رہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت چھوٹی عمر میں ہیں تو وہ اس علاقے میں رہ رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا اب یہ دیکھیں بڑا سرسبز اور خوبصورت علاقہ، جی اور جہاں ہم بڑے شوق سے چھٹیوں پہ جاتے ہیں نا جن علاقوں میں، یہ اس قسم کا علاقہ ہے، خوبصورت بھی ہے، گرین بھی ہے، ایک طرف پہاڑ بھی ہے. جی سو یہ دائیاں آئی ہیں، جی اور ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم اچھا ہر ضرورت مند کی میرے سمیت خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سب سے زیادہ اچھے پیسے مل جائیں گے. جی نہیں، میں اس کلائنٹ کے پاس جانا پسند کرتا ہوں جس سے مجھے لگتا ہے کہ مارجن اچھا مل جائے گا. ہر تاجر اپنی پروڈکٹ اسے بیچنا چاہتا ہے جو اسے 2 پیسے فالتو دے دے، جو بھاؤ تاؤ زیادہ نہ کرے، جی یا اس کی پروڈکٹ کی پرائس اچھی مل جائے. جی سو یہاں پہ بھی یہی ہوا. دوسرا کیا ہوتا تھا، چونکہ یہ اعتبار والا معاملہ تھا، جی اٹ واز ناٹ سمپل کہ آپ گئے ہیں، آپ نے ٹیشو باکس اٹھایا اور آپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ٹیشو کس کو دے رہے ہیں. ادھر بھی بڑی فکر ہے جی کہ میں جس کے حوالے بیٹا کر رہا ہوں اس کی عادات کیسی ہیں، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، کیا وہ فیئرلی میرے بیٹے کو ڈیل کرے گی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے گی، اس کی وہی خدمت کرے گی جو میں کر سکتا ہوں یا مجھ سے بڑھ کر. نہیں، سو اٹ واز ناٹ ایزی اینڈ سمپل کہ آپ گئے ہیں، آپ کسی بھی گھر میں آپ نے نوک کیا، میں دائیاں ہوں، انہوں نے کہا آجا آجا ہم بھی انتظار کر رہے تھے، یہ بچہ پکڑ چل آئیں. سو یہ خواتین سب سے پہلے ان گھروں میں گئیں جہاں یہ پہلے بھی خدمت سر انجام دے چکی ہیں. ان 10 خواتین میں ایک خاتون کا نام ہے حلیمہ، جی بنو سعد قبیلہ ہے جس وجہ سے حلیمہ سعدیہ جی کہلاتی ہیں، جیسے ہم قریشی، ہاشمی. جی سعدیہ کے پیچھے ریزن یہ ہے بنو بنو سعد سعد کا تو بنو سعد کی چونکہ وہ خاتون ہے تو اس لیے انہیں سعدیہ. حلیمہ نام ہے. حلیمہ اس سے پہلے
حارث سوری ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حضور کے کزن کو دودھ پلا چکی ہیں. ٹھیک. اب یہ پہلے عبد المطلب کے گھر میں آئی ہیں, باقی دائیاں جس جس خاندان یا قبیلہ میں وہ وہاں گئی ہیں. اور یہاں ہم ایک چیز ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس اپنا بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ جی. دیکھیں یہ اگر میں بات کرتا ہوں سویبہ نے دودھ پلایا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس کے اولاد ہوگی تو پلایا نا. جی اس کے بیٹے کا نام مسروف تھا جی. سویبہ کے. ام ایمن, ہاں اچھا یہاں پہ بڑا باریک سا جی نقطہ سمجھنے کے لیے, ام ایمن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑی ہیں. جی. ام ایمن صرف 10 سال بڑی ہے. یہ برکہ بنت سالبہ سرکار سے 10 سال بڑی ہیں. سو سرکار پیدا ہوئے ہیں تو ان کی عمر 10 سال ہے, اور وہ میرڈ ہیں اور ان کا بچہ بھی ہے, وہ اور دودھ پلاتی کرا ہیں. رہی ہیں. جی جی, دودھ پلانے کا مطلب ہے 1 سال پہلے شادی ہوئی ہوگی, جی آسان ٹرمز میں. سو 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے منیمم. یہ بھی ممکن ہے کہ شادی 7 سال یا 8 سال میں ہوئی ہو اور ان کے اولاد 2-3 سال بعد ہوئی ہو. چلے, ہمیں چونکہ یہ ڈیٹیل پتہ نہیں ہے, ہم اسیوم کر رہے ہیں, تو ریورس کیلکولیٹ کرتے ہوئے 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی. جی جی سو عرب میں اس ایج میں شادی بڑی کامن تھی. جی. یہ ہم عرب کی تہذیب میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بلکہ عرب کی تہذیب کیا, ہمارے نانیاں دادیاں اپنی جب ایج کی شادیوں کی باتیں بتاتی ہیں تو بڑی ہی ٹینڈر ایج میں جی. ان کی 12-13 شادیاں. سال کی عمر میں بتاتی ہیں ہمارے یہاں پہ انڈو پاک میں یہ کلچر تھا کہ بیٹی جیسے ہی شادی کی عمر کو پہنچی تو, کیونکہ اس وقت یہ ایشو نہیں تھے جو آج ہیں, کیریئر ہے, ایجوکیشن ہے, کچھ بن جائے پھر کریں گے. اس وقت یہ کنسیڈریشن نہیں تھی. گھر میں جو جوائنٹ فیملی ہوتی تھی, جوائنٹ انکم ہوتی تھی, تو یہ چیلنجز یہ نہیں تھے. سو ام ایمن دودھ پلاتی ہیں, سویبہ دودھ پلاتی ہیں. سرکار کی والدہ نے سب سے پہلے, جناب آمنہ بنت وہب نے سب سے پہلے دودھ پلایا. جی تو اب دائیا کی باری آنی. جی سو ایک تو ہم نے رضائی مائیں اس میں بتائی رسول جی. اللہ کی. عمومی تاثر یہ ہے کہ صرف حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا, ایسا نہیں ہے. جی دوسری بات, حلیمہ سعدیہ آئی ہیں, وہ پہلے اس خاندان میں یہ خدمت انجام دے چکی ہیں. جی بالکل جی. بالکل. اب یہاں آ کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ پوتا تو ہوا ہے جی عبد المطلب کے گھر, ہاں لیکن بیٹا جو پیدا ہوئے یتیم ہے. جی اچھا, بالکل ہیومن سائیکالوجی یا کیوں دودھ پلاتی ہے. یعنی دیکھیں, ایک بچے کو دودھ پلانا اور 2 بچوں کو دودھ پلانا, ان کو پالنا آسان نہیں ہے. جی اگر عرب رئیس سردار اپنی بیویوں کو ایز آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈبل ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے. جی بالکل بالکل. اس ماں کو 2 بچے سنبھالنے ہیں جی جی, جن کے ٹوینز ہوتے ہیں, وہ بیچاری بچیاں بالکل ہی میزریبل کنڈیشن میں ہوتی ہیں. اگر ان کو سپورٹ کوئی نہیں دے رہا تو بالکل. وہ ایک کو چپ کراتی ہے تو دوسرا رونا شروع ہو جاتا ہے, دوسرے کو سنبھالتی ہے تو پہلے میں پرابلم, جی اس کا ڈائپر چینج کرنے والا ہو جاتا ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب ڈائپرز بھی نہیں ہیں, جی ہم جس کی بات کر رہے ہیں. جی تو وہ کیوں یہ محنت کرتی ہیں, وہ دائیاں دوسرے شہر میں آ کے, اور ذمہ داری بھی ہے. جی جب آپ کسی اور کا بیٹا لے کے جائیں گی جی تو آپ اس کے لیے جواب دیں. جی وہ بیمار ہو گیا, وہ کمزور ہو گیا, اسے کوئی اور پریشانی ہوئی تو دائیا کی تو ذمہ داری ختم نہیں ہونی, اس کے لیے تو پریشانی بن جانی ہے. تو نیچرلی ان کی مرضی خواہش یہ ہے کہ ہم اگر یہ تکلیف یہ ہمت کر رہی ہیں تو ہمیں کچھ انعام و اکرام خدمت اچھی ملے. جی یہ خیال کر کے کہ باپ نہیں ہے, جی ماں کیا خدمت کر سکتی ہے, تو حلیمہ سعدیہ وہاں آ کے وہ بچہ لیے بغیر واپس چلی جاتی. جی. تو آج کی نشست ہمیں یہی ختم کرنی ہوگی. اور اگلی نشست میں ایک جو مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, جیسے کہ پریویس ایپیسوڈ میں بات بھی ہوئی کہ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حضرت حمزہ کو تو ایک دوسری دایا لے گئی تھی, حضرت حلیمہ نہیں لے کے گئیں, تو وہ کیسے رضائی بھائی ہیں؟ انشاءاللہ مزید اسی طرح کی ڈسکشن انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.